کئی دفعہ یہ عاجز نے واقعہ سنایا کہ ایک کاشتکار تھا جس کی اتنی ایگریکلچر لینڈ تھی کہ اس کی زمین میں کئی ریلوے اسٹیشن لگا کرتے تھے. پہلا ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں، پھر گاڑی چلتی تھی اور جہاں رکتی تھی تو دوسرا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں، اور پھر چلتی تھی تو تیسرا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین. کتنا بڑا لینڈ لاٹ ہوگا بھائی، اربوں پتی. شہر کے چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا ہے. دوست سے بات چیت کی، کل کہاں تھے؟ اس نے کہا بس میں پریشان تھا، کچھ کاروبار چل نہیں رہا، مسئلہ ہے میرا. تو جب اس نے کہا نا چل نہیں رہا، تو اس میں عجب، تکبر. کہنے لگا یار کیا مسئلہ ہے تمہارا، ہر وقت پریشان رہتے ہو، آئے گا کہاں سے؟ اور مجھے دیکھو، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں پہ؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں؟ میری تو 40 نسلوں کو پرواہ نہیں. اللہ رب العزت کو اس بندے کا بڑا بول ناپسند آیا. ایک بیماری میں مبتلا ہوا، 6-8 مہینے کے بعد دنیا سے چلتا بنا. ایک ہی اس کا بیٹا تھا، عمر 18 سال. وہ اس کے تمام مال کا وارث بن گیا. اب جب اس کو اتنی دولت مل گئی تو جیسے میں نے بتایا نا کہ پھر گناہ کی طرف گھسیٹنے والے بھی چپک جاتے ہیں. 18 سال عمر تھی، اس کو کسی نے نوجوانی کا راستہ دکھا دیا. انجوائے کرو بھائی. اس کام میں پڑ گیا، عیاشی میں. ہر دوسرے دن نیا مہمان اس کے پاس آ رہا ہے. پیسہ لٹانا شروع کر دیا اور جوانی بھی لٹانی شروع کر دی. پرواہ ہی نہیں. حتیٰ کہ کرتے کرتے بالآخر اس کو پینے پلانے کا چسکا بھی کسی نے ڈال دیا. کیونکہ عیاشی بالآخر نشے تک انسان کو لے کے جاتی ہے. اب شراب اور شباب دونوں کام. چند سال گزرے، باپ کا پیسہ لٹا رہا ہے خوب. کسی نے اس کو بیرون ملک کا دروازہ دکھایا، اور تمہیں کلب لے کے چلتے ہیں. وہاں تو دنیا ہی اور تھی. اب اس کی عادت بن گئی. یہ ہر 2-4 مہینے کے بعد 1 مہینہ کے لیے جاتا اور لاکھوں روپیہ وہاں لٹا کے واپس آتا. ماں نے سمجھایا، لوگوں نے سمجھایا، اس کے کان پہ جوں ہی نہیں رینگتی تھی. یہ نشہ ہی ایسا ہے کہ جب لگ جائے تو بندے کو پھر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. حتیٰ کہ اس کے پاس جتنا کچھ بینک میں مال تھا اس نے سارا انہی کاموں میں لٹا دیا. اب زمین بکنا شروع ہو گئی. زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسہ ملتا باہر جا کے عیاشی کراتا. پھر زمین بیچتا، اور 2-4 سال نکلے، ساری زمین ہی بک گئی. اس نے 10-12 سال اتنی عیاشی کی کہ جوانی بھی لٹا بیٹھا، بیماریوں کا مجموعہ. جو روز ہی یہی کام کر رہا ہو، صاف ظاہر ہے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے گا. چنانچہ بیمار بھی ہو گیا، کمزور بھی ہو گیا. اور ایک وہ وقت آیا کہ جب اس کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑا. اور پھر اس پر وہ وقت آیا کہ جب کھانے کا نہیں تھا اس کے پاس کچھ. نشہ جو کرتا تھا، کمائی تو تھی نہیں. چنانچہ یہ شہر کے اسی چوک میں کھڑے ہو کر، جس میں اس کے باپ نے تکبر کا بول بولتا تھا، یہ بیٹا اسی چوک میں کھڑے ہو کر اللہ کے نام پہ بھیک مانگتا تھا. اللہ نے دکھا دیا
میں پروردگار اگر دینا جانتا ہوں تو میں پروردگار لینا بھی جانتا ہوں. تو نکتے کی بات یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت جب یہ نعمت کسی کو دیں تو وہ گردن جھکائے، گردن اٹھائے نہیں، اکڑنا اپنے اندر پیدا ہونے دے.